الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان دین پر استقامت دکھانا، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مختصر ہو اور
جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور پھر اس پر جم جاؤ، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ایمان سے، دین سے، ہدایت سے ہٹا نہ سکے، متزلزل نہ کر سکے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، حضور سے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہیں اور ایمان والوں سے کہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں؟ اس کے لیے کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے، کوئی ہمیں مشقت نہ اٹھانی پڑے، کوئی ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، کوئی ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے، کوئی باتیں نہ سننی پڑیں، کوئی تانے نہ سننے پڑیں، بڑی خوشی خوشی آرام سے ہم جنت میں چلے جائیں؟ فرمایا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں، ایمان والوں سے کہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں؟ انہیں کہیں جنت اتنی سستی نہیں، اس کے لیے تو جان دینی پڑتی ہے، اس کے لیے تو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرانا پڑتا ہے، پھر جنت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر مثال دی کہ آپ سے جو پہلی امتوں کے لوگ تھے، ان کے اوپر ایسی مشکلات آئیں، ایسی پریشانیاں آئیں، ایسی مصیبتیں آئیں کہ عام لوگ تو عام لوگ، اللہ کے نبی بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ لیکن وہ دین سے ہٹے نہیں۔ آج ہم خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے اوپر دین کے حوالے سے کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی تذبذب کا شکار ہو جائیں، ورنہ پہلے لوگوں پر بڑے حالات آئے ہیں۔ مسلم شریف، حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر کی صحیح ترین کتاب ہے یہ، اور اس کے مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کا ایک واقعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دینے کے لیے سنایا، اور پھر یہ واقعہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور اللہ پاک نے
اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی اجمال کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دین پر مر مٹنا، قربانی دینا، یہ صرف آپ نہیں، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کرام کو حوصلہ دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا یوسف ذو نواس بن شراحبیل۔ یہ ایک بادشاہ تھا اور کافر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے پاس ایک جادوگر کو رکھا ہوا تھا اور اس جادوگر سے یہ اپنے کچھ کام نکالتا رہتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے اس بادشاہ سے کہا کہ دیکھو، میں تو اب مرنے کے قریب ہوں، میرے پاس ایک فن ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ فن آگے کسی اور کو منتقل کر دوں۔ آپ کسی ذہین بچے کو، ہونہار بچے کو، صلاحیت والے بچے کو میرے حوالے کریں تاکہ میں اپنی زندگی میں یہ فن اس کو سکھاؤں اور پھر وہ آپ کا معتمد ہو جائے۔ تو بادشاہ نے ایک بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بچہ اس جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اللہ کا کرنا کہ راستے میں اس وقت ایک عیسائی عالم تھا، نیک صالح تھا، راہب تھا، وہ راستے میں پڑتا۔ تو ایک دن یہ بچہ جاتے جاتے اس کے پاس رکا اور اس وقت وہ عیسائی عالم، راہب، دین حق پر تھا۔ تو یہ بچہ جاتے جاتے اس کے پاس رکا، اس کی باتیں سنی تو اس بچے کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ تو یہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچا، پھر جادوگر سے واپس گھر گیا تو پھر اس کے پاس رک گیا۔ یہ اس نے طریقہ بنا لیا۔ اب جادوگر اس کو پوچھتا تو اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، اس کو سزا دیتا۔ تو اس نے اس راہب عیسائی سے کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اسے یہ کہا کرو کہ مجھے گھر والوں کی وجہ سے دیر ہو گئی آپ تک پہنچنے میں، اور گھر والوں سے کہو کہ مجھے جادوگر وقت کی وجہ سے دیر ہو گئی آپ تک پہنچنے میں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کا کرنا ایک دن یہ بچہ نکلا تو راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب لوگ خوف زدہ ہیں، گزر نہیں سکتے، پریشان ہیں۔ اس بچے کے دل میں اللہ نے کیا ڈالا؟ اس کے دل میں یہ خیال ہوا کہ آج اچھا موقع ہے یہ پرکھنے کا کہ آیا جادوگر ٹھیک ہے، اس کا دین صحیح ہے، یا یہ راہب جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کا دین صحیح ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دل میں دعا کی، اے اللہ اگر راہب کا دین ٹھیک ہے، عیسائی عالم کا دین ٹھیک ہے،
تو پھر اے اللہ اس جانور سے نجات دے۔ پتھر مارا تو اس شیر کی وہی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں کو خبر ہو گئی۔ اب اس نے راہب کو بتایا کہ بھی میرے ساتھ تو اس طرح سے واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ پاک نے آپ پر رحمت کے دروازے کھول دیے، اب لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے اور اب آپ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائیں، مصائب کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرا نام کبھی ظاہر نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرنا، جو لوگ اس کے پاس آتے علاج معالجے کے لیے، یہ انہیں توحید کی دعوت دیتا، دین کی دعوت دیتا، انہیں دین سکھاتا اور دم کرتا، اللہ صحت دے دیتے۔ بادشاہ کا ایک وزیر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اسے پتہ چلا، وہ اس بچے کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جادو میں بڑے ماہر ہو گئے، علاج معالجہ کرتے ہیں تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اس بچے نے کہا کہ نہیں، جادو سے آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی، نہ میں ٹھیک کرتا ہوں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، صحت و تندرستی بیماری دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ٹھیک کرتے ہیں، آپ ایمان قبول کر لیں، میں دم کرتا ہوں، اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اس نے ایمان قبول کیا، اس نے دم کیا، اللہ نے صحت دے دی۔ اب وہ وزیر اگلے دن بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، بادشاہ نے دیکھا، حیران ہوا، کہا کہ بھئی یہ کہاں سے علاج کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ کہا کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ خدا تو میں ہوں؟ نے کہا نہیں، جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے مجھے بھی پیدا کیا، جس اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے مجھے بھی پیدا کیا ہے، اس اللہ نے جو ہے یہ مجھے بینائی لوٹائی ہے۔ اب بادشاہ نے اس کے اوپر سختی کی، تشدد کیا، تو اس نے بچے کا نام اگل دیا کہ اس بچے نے میرا علاج کیا ہے، اس کے ہاتھ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ بچے پر تشدد ہوا تو اس نے راہب کا نام اگل دیا، اس کو بھی بلا لیا۔ اب بادشاہ نے راہب کو اور اس وزیر کو دونوں کو ڈرایا دھمکایا کہ آپ یہ مذہب اسلام چھوڑ دو، اسی پرانے مذہب پر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، ہم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں کھڑا کیا گیا، ان کے سر پر آرا رکھا گیا، اس آرے سے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، دونوں کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا، لیکن ایمان سے پھرے نہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ جب حقیقت میں اللہ کا رنگ دل پر چڑھ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ اب بچے کی باری آ گئی، بادشاہ نے ایک ٹیم کے حوالے کیا، کہا کہ لے جاؤ اسے پہاڑ پر اور نیچے گرا کر اس کو ختم کر دو۔ اب پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے اس بچے کو، بچے نے دعا کی، اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، آپ اپنے کرم سے معجزہ ظاہر فرمائیں، مجھے ان کے ظلم و ستم سے بچا لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے پہاڑ پر زلزلہ جاری فرما دیا، یہ بچہ محفوظ ہو گیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ بادشاہ کی
پاس دوبارہ آیا، بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہا کہ تیرے ساتھی کہا ختم ہو گئے، تو کیسے بچ گیا؟ کہا کہ اس طرح سے میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب دوسری ٹیم کے حوالے کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ اسے کشتی میں بٹھاؤ اور پانی میں لے جا کر کے ڈبو دو، گہرے پانی میں۔ پھر اس بچے نے دعا کی، وہ سب ہلاک ہوئے، اللہ نے اسے بچا لیا۔ اب پھر بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا؟ اس بچے نے کہا کہ ایک ہی شکل ہے، آپ مجھے کبھی ختم نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لو، ہاں ایک شکل ہے کہ آپ مجھے اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو ایک شکل ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی بتاؤ وہ کیا شکل ہے؟ کہا کہ ایسا کرو، پہلے جتنی بھی خلقت ہے، لوگ ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلا کہا آگے مجھے کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کر دو۔ کہا کہ پھر ایک تیر میری طرف چلاؤ، اور اس تیر کو چلانے سے پہلے یہ کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو رب ہے اس بچے کا، یہ کہہ کر تیر چلاؤ، جب وہ تیر لگے گا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ اب بادشاہ نے خلقت کو جمع کیا، جب خلقت کو جمع کیا، اس بچے کو کھڑا کیا، اس کے تیر چلایا اور یہ کہہ کر چلایا، ادھر تیر لگا، اس بچے کی شہادت ہو گئی، ادھر جتنی بھی خلقت تھی وہ سب کہنے لگے آمنا برب الغلام، ہم سب کے سب اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ مصیبت میں آ گیا کہ میں تو ایک بچے کو رو رہا تھا، یہ پوری خلقت ایمان لے آئی، اب اس کا کیا کروں؟ سورۃ البروج میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اس بادشاہ نے یہ کیا کہ گلیوں میں، چوراہوں پر خندقیں کھودی، آگ جلا دی، اور اس آگ میں جتنے بھی ایمان لانے والی خلقت تھی سب کو دیکھتے کہ دیکھتے جلا رہا ہے، جلا رہا ہے، جلا رہا ہے۔ ایک بھی شخص ایسا نہیں، ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کو اختیار کرے، سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ آخر میں ایک خاتون آئی، ایک خاتون جس کی چھاتی کے ساتھ معصوم بچہ، دودھ پینے والا بچہ ہے، وہ اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب اس بچے کو کھینچا، ماں کے سامنے اس بچے کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ جب اس بچے کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اس موقع پر ماں کی ممتا جوش میں آئی، قریب تھا کہ لرز جاتی اور ایمان سے ہٹ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء نے لکھا اللہ نے اس بچے کو گویائی عطا کر دی، اور اس معصوم بچے نے، جو دودھ پیتا بچہ تھا، ماں سے مخاطب ہو کر کے کہا امی جان، یہ جو تمہیں آگ نظر آ رہی ہے یہ آگ نہیں ہے، یہ تو گلزار ہے، جنت کے باغ ہیں، میری محبت میں ایمان سے مت ہٹنا، یہ سمجھو میں آگ میں نہیں، میں تو جنت کے باغ میں کود رہا ہوں، آپ بھی آ جاؤ۔ اللہ نے ثابت قدمی عطا کی، وہ بھی جان دے دی، ایمان سے نہیں ہٹی۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ نہیں، پہلی امتوں میں نہیں، حضور کے صحابی حضرت حبیب ابن زید انصاری، مسیلمہ کذاب سامنے کھڑا کیا، اس صحابی سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ صحابی فرمانے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔
یہ مسیلمہ کذاب کہنے لگا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ تو یہ صحابی فرمانے لگے تیرا یہ ناپاک جملہ میرے کان سننے سے قاصر ہیں، گواہی دینا تو دور کی بات ہے۔ اس ظالم نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر یہی بات کہی کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ فوراً فرمانے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگا کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ پھر یہ صحابی یہی فرمانے لگے کہ تیرے اس گندے بدبودار ناپاک جملے کو سننے سے میرے کان قاصر ہیں، گواہی دینا تو دور کی بات ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، دوسرا پاؤں کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، دیکھتے کہ دیکھتے کیما کر دیا گیا۔ لیکن مجال ہے کہ ایمان کا سودا کیا۔ میرے پیارو، انہی لوگوں کی قربانیوں سے آج دین زندہ ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارا امتحان ہے، میرا آپ کا امتحان ہے، میری آپ کی آزمائش ہے۔ کیا میں اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سودا بیچنے کے اوپر تو ایمان کا سودا نہیں کر رہے؟ گواہی دینے پر ایمان کا سودا تو نہیں کر رہے؟ کسی اور نیک عمل کرنے پر تو ایمان کا سودا نہیں کر رہے؟ میرے عزیزو، آج ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ آپ ہمیں آزمائش سے بچائیں، ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارے ایمان کے اوپر آزمائش آئے اور ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ آج جو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، میرے آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کچھ بھی ہو ہم اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ آج اگر ہم دین پر مضبوطی سے جمے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ذریعہ بن جائیں گے بعد میں آنے والی نسلوں تک ایمان کے پہنچنے کا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈگمگانے لگے تو پھر خطرہ ہے کہ یہ دین آگے تک جائے یا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔